خزانہ محمد اورنگزیب کراچی میں چیمبر آف کامرس کے ممبران سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو آج سے 3 سال پہلے ہم نے وہ بھی دیکھ لیا کہ جب آپ لیور دباتے ہیں گروتھ کا اور جیسے امپورٹ بڑھتی ہے within 4 months we ran out of dollars. And when we ran out of dollars, we had to go back on our knees to the fund and negotiate even a tougher program, which we reneged on a couple of months later because of the political situation at that point in time. The other thing is کہ ہم نے ڈیلے کر کے بھی دیکھ لیا کہ نیگوشیٹ اور کرتے رہتے وہ بھی آپ نے پچھلے سال 2023 میں اس کا دیکھ لیا کہ آپ سب انڈسٹری کے لوگ ہیں اور آپ میں سے بہتر جانتے ہیں، لیکن چونکہ اس وقت میں خود بینکر تھا تو اس لیے مجھے پتہ ہے کہ جو کرنسی اسٹیبلٹی کا ایشو آیا، جو فارن ایکسچینج ریزرو کا ایشو آیا، اس کی وجہ سے جو ہماری ریٹنگ کی ڈاؤن گریڈ ہوئی، اس کی وجہ سے جو شارٹ ٹرم ٹریڈ فائنینس کے جو بینکس تھے، یہ ایمریٹس NBD، دبئی اسلامک بینک، مشرق بینک، جو ہمیں $2.5 بلین دیتے تھے صرف ٹریڈ فائنینس کے، آپ کے سارے بزنس کو آگے چلانے کے لیے، اس کا پہیہ چلانے کے لیے، دیٹ دے وینٹ رسک آف، اور وہ $2.5 بلین کی ایپیٹائٹ کمپلیٹلی غائب ہو گئی۔ اینڈ دا لاسٹ تھنگ از، آپ بھی وہاں تھے اور میں بھی وہاں تھا، وی وینٹ انٹو اسینشل نان اسینشل رجیم، سوائے خوردنی تیل کے، کروڈ آئل کے، اور جو اس وقت چونکہ رمضان کی آمد تھی تو اس وقت ہمیں بینکوں کو اجازت دی گئی کہ آپ یہ ایڈیبل آئل منگوا لیں یا کچھ اور چیزیں منگوا لیں، اس کے علاوہ ایوری تھنگ وینٹ انٹو نان اسینشل۔ یہ اسٹیل انڈسٹری جو ہے، میں خود چونکہ بینکر تھا، went down to 25-30% capacity because scrap became an industrial raw material جس کے لیے ہم LCs نہیں کھول سکتے تھے۔ یہ حالت تھی پچھلے سال فرسٹ کوارٹر، سیکنڈ کوارٹر اور 23۔ تو اس لیے میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ جب ہم میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، کوئی 10,000 فیٹ کی لیول پہ بات کر رہے ہیں، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے آن دا اکنامک سچویشن آف دا کنٹری۔ سو اس لیے یہ جو کل بھی گورنر صاحب نے آپ نے ذکر کیا جی ریٹ کٹ ہے، میں اس کا صرف یہ ضرور کہوں گا کہ دس از دا پریروگیٹو آف دا سینٹرل بینک انڈر دا آٹونمی، this is their decision. I think it's a step in the right direction. میرا پرسنل ویو یہ ہے کہ اس وقت جو انفلیشن ہے، ایون اف اٹ ٹیکس اپ اے لٹل بٹ، تو اس میں اور پالیسی ریٹ میں جو ہمیں ریئل انٹرسٹ ریٹ کو پازیٹیو رکھنا ہے، لیکن ابھی اتنی گنجائش ہے کہ انشاءاللہ میں بڑا پر امید ہوں کہ سینٹرل بینک جو ہے اس کو بتدریج اس ریٹ کو نیچے لیتا آئے گا، بیکاز اس وقت آپ کی جو دقت ہے وہ ہم سب سمجھتے ہیں، بیکاز نمبر آف تھنگز ہیو کم ٹوگیدر، آپ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ اس میں انٹرسٹ ریٹ، ہائی انٹرسٹ ریٹ رجیم ہے، اس میں جو ٹیکسیشن کا ایلیمنٹ آیا ہے، اینڈ دا تھرڈ تھنگ از دا انرجی کاسٹ، اینڈ اٹ از آل کم ٹوگیدر۔ تو ہمیں اس کا بہت ادراک ہے، اور اسی لیے جو پرائم منسٹر صاحب نے جو کراس سبسڈی انڈسٹری پہ ختم کی یا کافی حد تک ختم کرنے کی کوشش کی، اس میں ایک امپیکٹ آیا ہے۔ ناؤ ایوری ون از سیئنگ گڈ از ناٹ گڈ انف، اینڈ وی ایبسلیوٹلی انڈرسٹینڈ دیٹ، کیونکہ اگر آپ بات کرتے ہیں کمپیٹیٹیو انرجی ٹیرف کی کمپیئر ٹو دا نیبرلی کنٹریز، تو آپ کی جو بات ہو بالکل درست ہے، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ جتنی فزیکل اسپیس ہے اسی فزیکل اسپیس کے حساب سے ہم یہ چیزیں جو ہیں وہ اویلیبل جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے صرف میں یہ کہوں گا کہ یہ اسٹیبلٹی اور میکرو اکنامک اسٹیبلٹی، اس میں پرماننس آئے گی تو ہم آگے گروتھ کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ بات آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں، لیکن میں بھی یہاں 6 سال، 6.25 سال آپ کے ساتھ ہی سب کے ساتھ کام کر کے گیا ہوں، اور ہم نے ہر چیز کی ایکسپیریمنٹیشن کی ہے، ہر چیز ہم ایکسپیریمنٹ کر چکے ہیں۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس کو بھی تھوڑی دیر آپ ذرا دیکھ لیں، کیونکہ انشاءاللہ جانا ہم نے، کیونکہ دیکھیں جب پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ یہ آخری IMF کا پروگرام ہے، تو جو لوکل فسکل سپیس ہے، ٹیکسز اوپر ہیں، ٹیکسز نیچے ہیں، ایکسپینڈیچر گورنمنٹ کا کیسا ہے کیسا نہیں ہے، اس پہ بھی میں 1 منٹ میں آؤں گا، کیونکہ آپ کے وساطت سے میں کچھ چیزوں کو
بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. بٹ الٹیمیٹلی what is the issue, structural issue in our economy کہ the moment آپ گروتھ پہ اپنا وہ ایکسیلیٹر کرتے ہیں تو ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو آ جاتا ہے. یہ ہمارا فنڈامنٹل ایشو ہے اور اس فنڈامنٹل ایشو سے ہم نے نکلنا ہے کہ گروتھ جو اب ہم نے کرنی ہے تو وہ اس بیسس پہ کریں کہ ہمارے پاس الحمدللہ اس قسم کی اسپیس ہو کہ اور وہ اسپیس کہاں سے آئے گی. اٹ ہیز ٹو بی ایکسپورٹ لیڈ. اٹ ہیز ٹو بی لیڈ ایکسپورٹ لیڈ. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں آپ سب لوگوں کا بہت 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 ہی امپورٹنٹ مقام ہے. جو ویلیو ایڈیشن ہے اس کا بہت مقام ہے. یا میں اور پھر اس میں جو 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 اس میں ڈائیورسفیکیشن آنی ہے. یا مقصود بھائی بیٹھے ہیں آن دا فوڈ سائڈ. اسی طرح جو ایگریکلچر سائڈ پہ تو صرف یہ تھی کہ مے بی اٹس اے ون ٹائم کہ رائس کا ہمارا ہو گیا. بٹ ایگریکلچر از رائٹ ان آر یہ ہمارے ہاتھ میں ہے, یہ ہمارے لیور میں ہے کہ اگر $8 بلین کی ایکسپورٹ ہوئی ہے تو اس سال کیوں نہیں $10 بلین کی ہونی چاہیے. اور آئی ٹی میں جو ایکسپورٹ ہوئی ہے پہلی دفعہ $3.2 بلین کی ایکسپورٹ ہوئی ہے, وہ اگلے سال 4-4.5 بلین کیوں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہم نے وہاں ریٹینشن اکاؤنٹ کی. اور یہ دونوں ایسے سیکٹرز ہیں جو لیورز ہمارے ہاتھ میں ہیں ان کی فنانسنگ کیسے. اسی لیے میں ابھی بینکوں کے ساتھ بات کر کے آیا ہوں اور ان کی دوبارہ گزارش کر کے آیا ہوں کہ وہ گورنمنٹ کو تو جو پیسے دے رہے ہیں وہ ہماری ناکامی ہے کہ ہماری فسکل سپیس ہم نے یا جو فسکل ڈسپلن ہے جتنا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. therefore the banks are continuing to lend to the government, but ultimately it has to be the private sector which has to lead this country and has to be private sector credit which has to come in. اور اس لیے میں ان کو کہہ کر آیا ہوں کہ ڈائریکٹڈ لینڈنگ کی طرف ہم نہیں جانا, لیکن ایگریکلچر فارمرز کو اپنے پیسے دینے ہیں, ایس ایم ایز کو اپنے پیسے دینے ہیں آن کیش فلو بیسس, ناٹ کولیٹرل کسی کے گھر گروی رکھوا کے گاڑیاں گروی رکھوا کے نہیں رکھنا. اور بینکس ایسے کر رہے ہیں جو یہ کر رہے ہیں یہ چیزیں, اور ایسے انہوں نے کر کے دکھایا ہے کہ ہم اس قسم کی لینڈنگ کر سکتے ہیں. سو باقی بینکس کو سیکھنا چاہیے. اور اسی طرح آئی ٹی ہے اور باقی اور سیکٹرز ہیں جی. اب میں صرف 2-3 اور باتیں کہوں گا جی, اور اس کے بعد میں کہوں گا کہ علی پرویز صاحب اور پھر چیئرمین ایف بی آر ان چیزوں پہ ضرور جو ہے وہ بات کریں. دیکھیے موتیوال صاحب جو آپ نے بات کی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں, اور میں اس لیے ہم کھل کر بات کر سکتے ہیں کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کر لی ہے, اٹس آؤٹ دیئر. کیونکہ ابھی جو ہم ٹیکسیشن سائڈ پہ کرنا چاہ رہے تھے یا کر رہے ہیں اس میں آپ سب لوگ بھی اسکیپٹیکل ہیں اور فنڈ بھی اسکیپٹیکل تھا جب ہم نے کہا کہ ہم ریٹیلرز پہ اب ٹیکس لگائیں گے, بیکاز ہر سیگمنٹ کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. بیکاز اف وی ڈونٹ وی ول کیپ آن گوئنگ بیک ٹو دا سیم فار مور وچ از آل آف یو ان دا انڈسٹری اینڈ وچ از دا سیلریڈ کلاس. ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, واپس وہیں جاتے رہیں. ریٹیلرز, بلڈرز اینڈ اور جو ڈیولپرز ہیں آن دا ریئل اسٹیٹ سائڈ, میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ میں مشکور ہوں چیف منسٹر صاحبان کا, چیف منسٹر صاحبہ کا, کیونکہ ایگریکلچر جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے, وہ فیڈرل سبجیکٹ نہیں ہے. تو میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ایگری کیا کہ اس کو ہم لیجسلیٹو ایجنڈا کی طرف لے کر جائیں گے تاکہ اس جو شعبہ ہے اس کو بھی ٹیکسیشن میں لایا جا سکے. لیکن یا نہ آپ ماننے کے لیے تیار ہیں نہ فنڈ ماننے کے لیے تیار ہے کہ جی آپ یہ کر پائیں گے. جس طرح پہلے کہا گیا کہ یہ 75 سال سے نہیں ہوا تو اب کیوں ہو جائے گا. بٹ میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو 75 سال سے چیزیں نہیں ہوئی, آر ہینڈ ہیز ناؤ بین فورسڈ, بیکاز ہم اب اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ اگر آپ پہ ٹیکسیشن بڑھتی جائے, سیلری کلاس پہ ٹیکسیشن بڑھتی جائے, ایک سال تو ہم کر لیں گے. اس سال بھی سب آپ طبقے جو ہیں اور جو آپ کے ہیں ان مائی ویو جائز آپ کی ڈسکشنز ہیں جو آپ نے رکھی ہیں, لیکن ہم آگے کہاں جائیں گے. آئی تھنک وی آر ایٹ دا اینڈ آف دا روڈ. اف وی ڈونٹ ایکسپینڈ دا نیٹ
and bring untaxed sectors into the economy, we are at the end of the road. अगर हम enforcement नहीं करेंगे, जो नॉन फाइलर्स हैं, जो उसको हम ले गए हैं एट प्यूनिटिव लेवल्स, अगर enforcement नहीं करेंगे, जो सेल्स टैक्स का फ्रॉड है, वो ये ताली दोनों हाथ से बचती है. ट्रैक एंड ट्रेस का जो ये फ्रॉड है, जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी, ताली दोनों हाथ से बचती है. हमारे हाथ से भी उसमें नाकामी है और उसमें हम नहीं कर सके. लेकिन दूसरी साइड पे भी यही इशू है. और मैंने उस दिन भी जो सारे दोस्त थे उनको भी मैंने यही कहा, आपको भी मेरी यही दरख्वास्त है. चेयरमैन एफपीआर यहाँ बैठे हैं, हमने जितने टैक्स के डिटरमिन्ड टैक्स रिफंड्स थे जून 30 तक के, और मोतीवाला साहब को इसका इल्म है, 1 जुलाई को 51 बिलियन रुपीस ऑफ रिफंड्स वर गिवन बैक टू द इंडस्ट्री. 51. आज जो आप 18, 19, 20% पे जो वर्किंग कैपिटल लेते हैं, दैट एड्स टू योर बॉटम लाइन. और जो अभी आपने मुझे दिखाया है कि ये जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें क्या है, तो ये हमारी आपके साथ बिल्कुल वादा है. ऑल्सो वेरी क्लियर गाइडेंस फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर कि हम अब इन चीज़ों को 8-8, 9-9 महीने नहीं रोकेंगे. जहाँ डिटर्मिन होगा हम आपके पास वापस लेकर आएंगे. और चेयरमैन साहब आपको ये भी बताएंगे कि जो डिफर्ड वाला है उसका भी क्या मैकेनिज्म बना रहा है, या उससे पहले अली परवेज साहब ही उस पर एक्सप्लेन करेंगे. क्योंकि देखें, जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं वहाँ तो हम आपको, जैसे मोतीवाला साहब ने बिल्कुल सही कहा, जहाँ प्रोसेसेस हैं वहाँ तो हमारे हाथ में है ना कुछ चीज़ें. हम हर चीज़ तो नहीं ये कह सकते आयमन ने ये भी कर दिया, आयमन ने ये भी कह दिया. जो हमारे हाथ में है उसको भी तो आपकी हम हेल्प करें. और इंशाल्लाह उसमें हम पूरी तरह से उसमें तनदेही से लगे हुए. द अदर थिंग इज कि जो बिफोर आई हैंड इट ओवर टू अली परवेज साहब, और कैसर शेख साहब मेरे साथ यहाँ बैठे हैं, ये मुझे इसमें बिल्कुल सपोर्ट करेंगे. अली परवेज साहब भी बैठे हैं. जहाँ तक कैबिनेट का ताल्लुक है, नाम तनख्वाह ले रहे हैं, तो मैं तो पहले तनख्वाहदार तबके में था, तो अब तो जो कुछ नेट आता भी था वो भी नहीं आ रहा. बिग सेक्रीफाइस तो नहीं, लेकिन सब हैं उसमें हम. तो ये भी होता है कि जी ये आप बिजली आपको मुफ्त मिलती है, आपको इशारा मिलता है. हम सारे 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स यहाँ बैठे हैं, मैं बड़े आपको वसूख से कहता हूँ, हम सारे यूटिलिटी बिल्स, सारी पेमेंट्स हम अपनी जेब से कर रहे हैं. लेट मी बी वेरी क्लियर एंड आई वांट टू मेक इट अ वेरी कैटेगोरिकल स्टेटमेंट, बिकॉज ये कई चीज़ें आती हैं. एंड द सेकेंड थिंग इज, यहाँ हम रुक नहीं रहे हैं, बिकॉज हमें अपना एटलीस्ट एट द फेडरल लेवल वी हैव टू रिड्यूस आवर एक्सपेंडिचर्स. तो जितने मैं कैबिनेट कमेटी ऑन एसओईज चेयर करता हूँ, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे कहा है कि जो राइट साइजिंग कमेटी है, इसमें ये दोनों मिनिस्टर साहिबान जो है मेरे साथ उसमें शामिल हैं. वी आर गोइंग मिनिस्ट्री बाय मिनिस्ट्री, वी आर गोइंग एंटिटी बाय एंटिटी. और इस दफ़ा हम इंशाल्लाह आपको शो करके दिखाएंगे, बिकॉज वी आर गोइंग बाइट साइज. बिकॉज जैसे आपको मालूम है, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में डॉक्टर इशरत साहब ने 2019 में ये रिपोर्ट पेश की गई थी कि फेडरल गवर्नमेंट को कैसे राइट साइज करना है. एंड दैट रिपोर्ट नेवर सॉ द लाइट ऑफ द डे, एंड आई थिंक डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी वो एक काविश की थी. लेकिन आप अगर पूरी 43 मिनिस्ट्रीज को ले आएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा. तो नाउ वी हैव 5 मिनिस्ट्रीज जिसको हम आगे लेकर जा रहे हैं. उसमें कुछ डिवॉल्ट सब्जेक्ट्स हैं, उसमें कुछ मिनिस्ट्रीज को हम मर्ज करेंगे, कुछ एंटिटीज को हम ख़त्म करेंगे, और उसका इम्प्लीमेंटेशन प्लान ये इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब खुद उसका बतदरीज इसका ऐलान करते जाएंगे. और फिर हम इम्प्लीमेंटेशन प्लान लेकर आएंगे. जिस तरह पीडब्ल्यूडी का जो महकमा ख़त्म किया गया है, वो महकमा क्यों ख़त्म किया गया? वो इसलिए ख़त्म किया गया है कि उसकी 3.5 बिलियन रुपीज़, और आप सब यहाँ सीनियर बिजनेस लीडर्स यहाँ बैठे हैं, वो इतना इज नाइदर हेयर नॉर देयर इन द लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स. जहाँ 850 बिलियन से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चलती है एट द फेडरेशन लेवल, अगर 3-3.5 बिलियन रुपए का खर्चा कम भी हो जाए तो व्हाट्स द बिग डील? असल चीज़ जो है कि जो वहाँ जो प्रोजेक्ट्स उनको एलोकेट किए जा रहे थे, उसमें जो लीकेज थी, उसमें जो करप्शन थी, दैट इज द रियल कॉस्ट टू द एक्सचेकर. वो आपका पैसा है, हमारा पैसा है.
And that is why the Prime Minister took that decision, and that is why we are going forward in terms of reducing the size of the federal government. Inshallah, اور ہم آپ کو یہ جو ہے یہ امپلیمنٹیشن کی طرف ہم اب جا رہے ہیں اور منسٹری بائی منسٹری یہ اس کی اناؤنسمنٹ ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ ون بگ بینگ اپروچ اور وہ ہو جائے, کیونکہ اگر وہ ہوگا تو پھر خدا نہ خواستہ وہ 2019 والا چکر نہ ہو. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب. ناظرین, وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کراچی میں چیمبر آف کامرس کے ممبران سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈیلے کر بھی دیکھ لیا ہے, انڈسٹری کے لوگ یہاں پر موجود ہیں.